بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ فرمایا اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے نازل ہونے کا۔ اس کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ ہم نے قرآن پاک کو فقط تلاوت کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ اگر ہمارے ہاں قرآن خوانی ہو تو قرآن پاک کھولا جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن پاک کھولا جاتا ہے، نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے کسی عزیز کا تو قرآن پاک کھولا جاتا ہے، لیکن فقط تلاوت کرنے کی غرض سے، تلاوت کرنے کی نیت سے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا اصل مقصد اس کی تلاوت کرنا فقط نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور تھا، عرب کے رہنے والے تھے، تمام صحابہ عربی بولنے والے تھے اور فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والے تھے، تو ان کو قرآن پاک بآسانی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آیت یا کوئی الفاظ کی باطنی معنی جو ان کو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس وقت عربی کے فصاحت و بلاغت کے ماہرین موجود تھے، وہ اس کے ظاہر اور اس کے احکام کو جان لیا کرتے تھے، لیکن اس کی باطنی باریکیاں ان پر بھی غور و فکر کرنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی تھی۔ جیسے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس پر اس آیت سے استدلال فرمایا اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والے، ان کو قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی الفاظ یا ان کی باطنی معنی اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام عربی زبان بولنے والے، جب ان کو قرآن پاک کی تفسیر کی ضرورت پیش آئی تو پھر ہمیں تو عربی زبان کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو ہمیں کس قدر زیادہ تفسیر کی ضرورت پیش ہوگی، آپ اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ حاجت ہے کہ ہم مستند علماء کرام کی جو تفاسیر تحریر کی ہوئی ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان پر غور و فکر کریں۔ آپ یقین کریں کہ قرآن پاک کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً لذت ملے گی اس سے۔ آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کی روزانہ ایک آیت آپ لے لیں، روزانہ ایک آیت پڑھیں، تلاوت کریں، اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور قرآن فہمی یہ بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت میں ان کے بادشاہ نے کوئی خط بھیجا ہو اور ان کے پاس اس خط کو پڑھنے کے لیے روشنی موجود نہ ہو، چراغ موجود نہ ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے بادشاہ نے کہیں ہمارے لیے کوئی انعام تو مقرر نہیں کیا، کہیں ہمارے لیے کوئی سزا کا اعلان تو نہیں کر دیا۔ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے بادشاہ نے آخر اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور تفسیر نہ پڑھنے والے کی مثال اس طرح ہے۔
اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص کے پاس قاصد آیا خط لے کر، اور ساتھ ہی اس کے پاس چراغ بھی موجود ہو، اور وہ اس خط میں دیکھ کر پڑھ لے کہ میرے بادشاہ نے میرے لیے کیا لکھ کر بھیجا ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہفتہ وار درس قرآن الفیصل مسجد مشترکہ کالونی ٹنو محمد خان کے اندر آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو مشترکہ کالونی سے ریلیٹیو ہیں یا ٹنو محمد خان سے ریلیٹیو ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں الفیصل مسجد مشترکہ کالونی کے اندر اور درس قرآن میں شامل ہو جائیں۔ تفسیر صراط الجنان آپ اپنے موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور روزانہ ایک آیت پڑھیں، ایک آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ سے کیا کلام فرمایا ہے۔ آپ یقین جانیں جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کی معنی میں غور کریں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کس انداز کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔